حضرت امام حسین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد اس کرسی پر ان کا بیٹا جس کو یزید کہا جاتا ہے وہ کرسی پہ بیٹھا اپنی مرضی سے، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میں یہاں کا بادشاہ بنوں، میں خلیفہ بنوں، میں یہاں کا سردار بنوں، جو میں چاہوں وہ ہو۔ اس نے حضرت امام حسین کے لیے مکہ کے گورنر کو چٹھی لکھ کے بھیجی کہ جاؤ اس پہ دستخط کراؤ امام حسین کے کہ وہ میری بیعت کو قبول کر لیں، لیکن امام حسین نے انکار کر دیا۔ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتا ہوں جو جوئے کو عام کر رہا ہے، جو شراب نوشی کر رہا ہے، جو زناکاری کو عام کرتا ہے؟ میرا ہاتھ یہ ہاتھ نہیں بلکہ میرا ہاتھ یہ شریعت مصطفیٰ بن جائے گا اگر میں نے اپنے ہاتھ کو ایسے ہاتھ میں دے دیا جو زنا کو عام کیا کرتا ہے، تو کل میدان محشر مجھ سے بھی سوال کیا جائے گا۔ نہیں، میں بیعت نہیں کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کو چھوڑا، مدینے کو چھوڑا۔ آج ہم دیکھیں حاجی مدینے کو جاتے ہیں، پوچھنا جو 10 یا 12 دن مدینے میں ٹھہرتے ہیں ان کے دل سے پوچھنا مدینہ چھوٹتا کیسے ہے؟ میرے امام حسین نے مدینے کو چھوڑا ہے۔ اللہ الصمد گھر والوں سے کہتے ہیں چلو اب مدینے کو چھوڑنے کی تیاریاں ہیں، اب مدینے کو چھوڑنا ہوگا، اب اس وطن کو، اس گھر کو چھوڑنا ہوگا، تیاریاں کی جائیں، اب اس جگہ کو چھوڑنے کی تیاری کریں، سفر کی تیاریاں کریں۔ شام ہوئی ہے، سب لوگ تیاری میں لگے ہیں۔ حضرت امام حسین جنت البقیع پہنچے ہیں، اپنی ماں فاطمہ الزہرا کے مزار پر ان کی قبر انور کے پاس جا کر کے عرض کرتے ہیں امی جان آج مجھ سے تمہاری تربت چھوٹ رہی ہے، آج مجھ سے تمہاری یہ قبر چھوٹ رہی ہے، آج مجھ سے مدینہ چھوٹ رہا ہے، وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے جہاں میری پیدائش ہوئی تھی، وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے جہاں میں نے بچپنے کو گزارا ہے، وہ مدینہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے۔ اللہ الصمد حضرت فاطمہ الزہرا کے قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر پیارے امام حسین اشک بار ہیں، رو کر کے عرض کرتے ہیں امی جان یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوتا ہے، یہ دل گوارا تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی اس مدینے کو چھوڑ دیا جائے، لیکن نانا جان کا یہ وعدہ ہے، نانا جان کے وعدے کو نبھانے کے لیے مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ امی جان مجھے الوداع کہہ دیں، امی جان مجھے دعائیں دے دیں۔ یہ رو رو کر کے ماں کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، مدینے کو چھوڑ کر کے کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آج کے نوجوان کو درس حاصل کرنا چاہیے۔ ارے حضرت فاطمہ الزہرا تو دنیا سے پردہ کر گئی ہے اور قبر انور کے اندر تشریف فرما ہے، لیکن آج کا نوجوان ہے گھر کے اندر ماں بیٹھی ہوتی ہے، اگر کہیں سفر پہ جانا ہوتا ہے ماں سے پوچھتا نہیں ہے، ماں سے سوال نہیں کرتا ہے۔ اے حسین کے ماننے والوں حسین سے عبرت حاصل کرو، اے حسین کے چاہنے والوں حسین سے نصیحت آمیز اس بات کا درس حاصل کرو۔ میرے حسین نے بتا دیا ہے اگر ماں حیات ہے، ماں زندہ ہے، تب بھی ماں کے پاس جا کر ماں کی دعاؤں لے۔ اگر ماں زندہ نہیں ہے، ماں دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، تو ماں سے محبت کرنے والوں ماں کی قبر کے پاس چلے جایا کرو، اپنی ماں کی سارا دکھڑا سنا دیا کرو۔ یہ ماں قبر کے اندر ضرور لیٹی ہے، اگر ماں نے قبر کے اندر سے بیٹے کے حق میں دعائیں کر دی تو قسم خدا کی قبر کے اندر کی دعائیں بیٹے کے لیے حق میں قبول ہو جائیں گی۔ یہ ماں ہوا کرتی ہے۔ میرے حسین نے اپنی ماں کے روزے کے پاس، اپنی ماں کی قبر کے پاس ہم کو ایک عبرت خیز، ہم کو یہ نصیحت کی ہے کہ صاحبو، اے میرے نوجوانوں، اے میرے دین کے چاہنے والوں، اے مصطفیٰ کے غلاموں، اے نبی کے شہدائیوں، جب بھی تم اپنے گھر سے باہر جاؤ تو ماں کی دعائیں لے کے جایا کرو۔ میرے حسین نے اس کے بعد اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تربت پہ پہنچتے ہیں، جا کر کے کہتے ہیں بھائی آج تمہاری قبر سے میں جدا ہو رہا ہوں، میں چھوڑنا تو نہیں چاہتا ہوں نانا جان کی اس مدینے کو، میں آپ سے جدا ہونا تو نہیں چاہتا ہوں، لیکن میرے سامنے مجبوریاں ہیں، میرے سامنے نانا جان کا یہ وعدہ ہے، میں سب کچھ برداشت کرتا ہوں لیکن نانا جان کے وعدے کے خلاف کام نہیں کر سکتا۔ مجھے الوداع دیں، مجھے دعائیں دے دیں اور مجھے آپ دعا دیتے ہیں تاکہ میں ہر مقام پر صبر کے ساتھ اپنی منزل کو طے کرتا ہوا چلا جاؤں۔ حضرت امام حسین اپنے پیارے آقا، اپنے نانا جان مصطفیٰ کے روزے پہ آتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ہونے کے بعد نانا جان کے روزے کو
अल्लाह से चिमट जाते हैं, अर्ज करते हैं नाना जान ये वही हुसैन है जो तुम्हारी गोद में खेला करता था। नाना जान ये वही हुसैन है आप जिसको अपने कांधों पर बिठा करके सवारी कराया करते थे। नाना जान ये वही हुसैन है आप जिसके हुलकूम को चूम लिया करते थे। या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे नाना जान ये वही हुसैन आपकी बारगाह में हाजिर हुआ है आप जिसकी खातिर आपने सजदे को तूल दिया था, आपने सजदे को बड़ा कर दिया था, सजदे को लंबा किया था, लेकिन मुझे तकलीफ देना गवारा नहीं किया था। आज ये हुसैन तुम्हारे रोजे से दूर हुआ जा रहा है, आज ये हुसैन मदीने को छोड़ रहा है, आज ये हुसैन मदीने को छोड़ करके जाता है। दुआएं लेकर के नाना जान की हजरत इमाम हुसैन मकान पर आते हैं। सब लोग तैयारियों में लगे हैं, सफर की तैयारियां हैं। मेरा हुसैन घर वालों से मुखातब होकर पूछता है, ऐ मेरे घर वालों बताओ तो सही, सब लोग तैयार हैं लेकिन एक बच्ची है जिसकी तारीख में उम्र आती है, एक रिवायत में उम्र 14 साल की है जिनका नाम सुगरा है, एक रिवायत में 18 साल की उम्र है। मान लो एक बच्ची है इमाम हुसैन की बेटी जो बीमार है, जिसको बुखार है, वो बच्ची तन्हा अकेली बैठी है। सब तो सफर की तैयारियों में है, हजरत सुगरा अकेली बैठी है। अल्लाह समद इमाम हुसैन में निगाहों को चुराए हैं। अगर सुगरा ने पूछ लिया कहाँ जाने की तैयारी है, मुझे कोई सफर की तैयारी करने को क्यों नहीं कहता है, हजरत इमाम हुसैन निगाहों को चुराए हैं। अल्लाह समद सब लोग तैयारियां कर रहे हैं। जब सुगरा ने देखा ने मुझसे कोई नहीं कहता है कि चलो सफर की तैयारी करो, मुझे कोई तैयार नहीं करता है। हजरत अली असगर को गोद में लेकर के खिलाना शुरू करती है, अली असगर को गोद में लेकर के खिलाना शुरू करती है। इसलिए कि हजरत अली असगर हजरत सुगरा से बहुत राजी रहा करते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था हजरत अली असगर माँ की गोद में नहीं जाते बल्कि हजरत सुगरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में रह करके खुश हुआ करते थे। हजरत अली असगर को गोद में उठा लिया है, सीने से लगा लिया, लेकिन बुखार है। फिर अली असगर को अल्लाह से पालने में झूले में ढाल दिया, कहीं ऐसा ना हो मेरे भाई अली असगर को मेरे बुखार की तपन से कहीं तकलीफ ना हो जाए। झूले में डाल दिया, पालने में डाल दिया। फिर हजरत सुगरा अपने बाबा हुसैन के दामन को पकड़ के कहती है, बाबा जान आज सब लोग कहाँ जा रहे हैं, सबकी तैयारियां कहाँ हैं, मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझसे कोई बात करने को तैयार नहीं है, मेरी तरफ निगाहें से निगाहें मिलाकर कोई देखने को तैयार नहीं है। आज मुझे तन्हा क्यों छोड़ा जा रहा है, आज मुझसे निगाहें क्यों चुराई जा रही हैं, आज मेरी तरफ तवज्जो क्यों नहीं है। हजरत इमाम हुसैन अल्लाह हुसैन अपनी बच्ची को सीने से लगा के कहते हैं, बेटी आज हमें मदीने को छोड़ना होगा, हमें मदीने को अलविदा कहना होगा, हमें जाना है कूफे की सरजमीन पर, हमें जाना है नाना जान की शरीयत को बचाने के लिए। हजरत सुगरा कहती है, जब अली असगर जा रहे हैं तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकती, अली अकबर जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती, हजरत सकीना जा रही है तो मैं क्यों नहीं जा सकती, जबकि हजरत कासिम जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती। इमाम हुसैन कहते हैं, बेटी सुगरा आप बहुत तबीयत खराब है, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा अलील है, आपको सख्त बुखार है, देखो तुम उठ नहीं सकती हो, तुम चल नहीं सकती हो, कैसे चलोगी। हजरत सुगरा कहती है, बाबा जान चलने की बात करते हो, अगर तुम सवारी पर ना बिठाओ ना, मैं आपकी सवारी के साथ साथ पैदल दौड़ती रहूंगी, मैं आपको रास्ते में परेशान नहीं करूंगी, मैं आपको दिक्कत में नहीं डालूंगी, मैं आपको उलझनों में नहीं डालूंगी, मैं आपसे खाना भी नहीं मांगूंगी, मुझे साथ लेके चलो। जब एक बेटी अपने बाप से बातें कर रही हो, ये तो किसी बाप से पूछो जब कोई बाप बेटी से जुदा होता है। अरे आज का बाप किसी देश किसी शहर जाता है, जब बेटी कहती है ना बाबा जान कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी बहुत याद आएगी। हाँ बाप को पता है मैं चंद दिनों के बाद बेटी से मिलने आऊंगा, लेकिन उस हुसैन के सब्र को सलाम करता है बिलाल, उस हुसैन के इस्तकलाल को सलाम करता है हुसैन, जिस अपनी बेटी से बात कर रहा है हुसैन। हुसैन को पता है बेटी के बारे में कि बेटी से आज जुदा हो रहा है, अब बेटी से मिल नहीं पाएगा, अब बेटी से मुलाकात नहीं हो पाएगी, अब सुगरा की निगाहों से निगाहें न मिल पाएगी, अब मेरी सुगरा मेरी छाती से नहीं लिपट पाएगी, अब मेरी सुगरा मेरे चेहरे को देख नहीं पाएगी। लेकिन हुसैन सब्र के दामन को थाम कर कहते
کہتے ہیں بیٹی تمہیں سخت بخار ہے، تم میرے ساتھ نہیں چل سکتی ہو، تم میرے ساتھ میں نہیں جا سکتی، آپ کو یہیں پر رہ کر کے صبر کرنا ہوگا، مجھے کربلا کے میدان میں جا کر کے صبر کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ حضرت سغرا کہتی ہے بابا جان ایسا نہ کرو، مجھے علی اصغر کی بہت یاد آتی ہے، ان کے بغیر میرا من نہیں لگتا ہے، مجھے بھائی علی اکبر کی بہت یاد آتی ہے، مجھے امی جان کی بہت یاد آئے گی، بابا حسین مجھے آپ کی بہت یاد ستائے گی، جب مجھے آپ کی یاد آئے گی تو میں کیا کروں گی، میں کس کو دیکھ کر کے اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچاؤں گی، جب مجھے بھائی علی اصغر کے کھلانے کی یاد آئے گی میں کس کو گودی میں لے کے کھلایا کروں گی، بابا جان مجھے ساتھ لے کے چلو، میں تم سے سواری نہیں مانگتی، پیدل چلنا شروع کروں گی۔ اللہ الصمد پیارے مسلمانوں، حضرت سغرا کہتی ہیں بس مجھے ساتھ لے کے چلو، لیٹی ہے بستر پہ، اٹھ کے کھڑی ہو کے کہتی دیکھو بابا جان میں کمزور نہیں ہوں، میں بیمار نہیں، بالکل صحت یاب ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، میں چل سکتی ہوں۔ حضرت سغرا نے اپنی ساری ہمت کو جمع کیا ہے اور قدموں کو ابھی ایک دو قدم چلی ہے، اپنے بابا حسین کو چل کے دکھانا چاہتی ہیں، لیکن بخار تھا نا بخار، اللہ الصمد بخار جیت گیا، سغرا کو گرا دیتی ہے، زمین پہ بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے سغرا۔ امام حسین نے اپنی بیٹی کے ماتھے کو چوما ہے اور پانی کے چھینٹے لگا کر کے ہوش میں لائے ہیں، اللہ الصمد یوں کہہ لیا جائے بس امام حسین نے اپنی بیٹی کو وہیں پر الوداع کہا اور چھوڑ کر کے مدینے سے روانہ ہوتے ہیں، اپنے گھر سے رخصت ہوتے ہیں، مدینے والے گھروں سے باہر نکل کے کہتے حسین آپ کوفہ نہ جائیے گا، حسین آپ کربلا کے میدان نہ جائیے گا، وہ کوفے والے آپ کے ساتھ وفائی نہ کریں گے، بے وفا لوگ ہیں، ان کی ہسٹریوں کو پڑھ کے دیکھو، ان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو، انہوں نے کسی کے ساتھ میں وفا نہیں کی ہے، وہ بے وفا لوگ ہیں، آپ کو دھوکے میں ڈالنا چاہتے، حسین وہاں نہ جائیے، آپ کے بچوں کو وہاں پہ تکلیف دی جائے گی، آپ کو وہاں جا کر کے ستایا جائے گا۔ حسین کہتے ہیں نہیں صاحبو، ہاں مجھے پتا ہے مجھے تکلیف دی جائے گی، ہاں مجھے پتا ہے مجھے میرے بچوں کو ستایا جائے گا، لیکن میرے خواب میں میرے نانا جان آئے تھے، مصطفیٰ جان رحمت آئے تھے، مجھ سے کچھ کہا ہے، اب مجھے مصطفیٰ کے وعدے کو نبھانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا خواب میں آ کر مصطفیٰ نے کہا ہمیں بھی بتاؤ، حسین کہتے ہیں میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ میرے نانا جان نے مجھ سے کیا کہا ہے، لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں مدینے میں نہیں ٹھہر سکتا ہوں، مجھے جتنی جلدی ہو سکتا ہے مدینے کو چھوڑ کر کوفے کی سرزمین پر جانا ہوگا، مجھے کربلا کی زمین کو اپنے بچوں کے لہو سے وہاں کو آباد کرنا ہوگا۔ امام حسین مدینے کو الوداع کہتے ہیں جاتے ہیں، اللہ اس مدینے کی عورتوں کی چیخیں نکلتی ہیں، ارے کیوں نہ ان کی صدائیں بلند ہوتی، کیوں نہ ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی، جس حسین کو دیکھ کر نبی کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، جس حسین کے چلنے کو دیکھ کر مصطفیٰ کا چلنا یاد آتا تھا، جس حسین کے رخسار کو دیکھ کر مصطفیٰ کے رخسار یاد آتے تھے، یوں سمجھ لو کہ حسین کو دیکھ کر کے نبی کی چاہت انسان دل میں ٹھنڈک پیدا کر لیا کرتے تھے، نبی کی محبت کو اپنے دل میں سما لیا کرتے تھے، سوچتے چلو کوئی بات نہیں، اگر نبی کا چہرہ نہیں تو نبی کے نواسے حسین کا چہرہ تو ہے، اگر نبی کی زلفیں نہیں تو نبی کے نواسے حسین کی زلفیں تو ہیں، اگر نبی کا کردار نہیں تو نبی کے نواسے حسین کا کردار تو ہے، ہم اس کو دیکھ کر کے برداشت و صبر کر لیا کرتے تھے، لیکن آج تو نبی کا نواسہ حسین بھی مدینے کو الوداع کہہ رہا ہے، اپنے نانا جان کے روزے کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر حسین کہتے نانا جان بس دعاؤں میں یاد رکھنا میں الوداع میں جا رہا ہوں مدینے کو چھوڑ کر، مجھے صبر کے دامن میں پکڑے رہوں، یہ دعائیں دیتے رہنا، مجھے دعائیں دینا کہ میں ہر مقام پر اللہ کے ہر امتحان میں کامیاب ہوتا چلا جاؤں۔ اللہ الصمد کیا دل پہ بجلیاں گری ہوں گی جب حسین نے مدینے کو چھوڑا ہوگا۔ میں نے پوچھا تھا ایک حاجی سے بتاؤ مدینہ جاتے ہو، مدینے سے آتے ہو کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ایک حاجی نے جواب دیا تھا بلال مدینے کو جانا بڑے کمال کی بات نہیں ہے، لیکن مدینے کو چھوڑ کر آنا بڑے کمال کی بات ہے۔ جب روضہ مصطفیٰ پہ نگاہ پڑتی ہے، جب پلٹ کر حاجی واپس آتے ہیں دل رونے لگتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، لیکن وہ تو مدینہ
حسین کا وطن ہے، وہ تو مدینہ حسین کا گھر ہے، وہ تو مدینہ نانا جان کا گھر ہے، وہاں تو مصطفیٰ جان رحمت کا مزار بھی ہے، وہاں تو بھائی حسن کی تربت بھی ہے، وہاں تو ماں فاطمہ زہرا کی قبر انبر بھی ہے، وہاں تو مامو جان کی قبر انبر بھی ہے، وہاں تو سب کو دیکھ کے تسلی کر لی جاتی ہے۔ لیکن حسین نے اپنے سینے پہ پتھر رکھا، سب کچھ برداشت کر لیا اور مدینے کو الوداع کہہ دیا ہے، کوفے کی طرف روانہ ہوتے جا رہے ہیں، مدینے کو الوداع کہہ دیا ہے۔ پیارے مسلمانوں، حسین نے صبر کے دامن کو پکڑ کے بتا دیا اور قرآن کے اس فرمان کو ہمیں عام کر کے بتا دیا جو رب نے قرآن میں کہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے حسین نے صبر کے دامن کو تھاما ہے اور دامن اسلام کو ہاتھوں سے نہیں چھوڑا ہے، ہر مشکل کو برداشت کیا لیکن نبی کی شریعت میں کمپرومائز نہیں کیا اور یہ کہتے رہے سر تو کٹ سکتا ہے، بچوں کی جانوں کو قربان کیا جائے گا، نانا جان کی شریعت پہ آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ آج ہم حسین کے چاہنے والے، آج ہم حسین کے ماننے والے، نبی کی امتی بن کر کے آنے والے، ہمیں حسین سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے دین میں ہم کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم تو یہی کہیں گے ہر چیز کو برداشت کر لیں گے لیکن شریعت پہ آنچ آئے گی اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ سمجھ ہمیں حسین سے صبر کرنا سیکھنا ہے جو قرآن نے بتا دیا ہے، ہم صبر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے ساتھ میں ہوگا۔ ہمیں صبر کے دامن کو تھامے رہنا ہے۔